عزیز بچوں، چونکہ کل ہم نے شوریدہ کشمیری کی پہلی غزل جو ہے مکمل کی، تو آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن غزل میں موجود مشکل الفاظ جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: بے حجاب مانے بے پردہ، خارزار مانے کانٹوں کا میدان، ظلمت مانے اندھیرا، جہالت، لاجواب جس کا جواب نہ ہو، رخ مانے چہرہ۔ تو یہ تھے کچھ مشکل الفاظ۔ تو اس طرح دوسری غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے: جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا تو میں بہت بے قرار اور بے قابو ہو گیا، لیکن جب اسی معشوق نے پردہ کیا تو اس کی چال ڈال اور بھی حسین اور خوبصورت ہو گئی۔ اس پر بھی شاعر بے قرار ہو گیا۔ لہذا معشوق کا حسن تو ہر حال میں عاشق کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے معشوق پردے میں ہو یا بے نقاب ہو۔ تو دوسرا شعر ہے: خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے کئی مشکل مرحلے آسانی سے طے کیے، زندگی کی ہر مصیبت کا ہم نے بہادری سے سامنا کیا، لیکن تمہاری عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور تمہارے حسن پر عاشق ہو گئے۔ تمہارے گلاب جیسے چہرے نے مجھے اپنا گریدہ بنا لیا۔ تو تیسرا شعر ہے: حسن نے دل میں گر کیا لیکن عشق کے کھانے خراب نے مارا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ معشوق کا حسن شاعر کے دل میں بس گیا ہے، لیکن دل میں حسن کے گر کرنے سے شاعر کے دل میں معشوق کے لیے عشق کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ اس کھانے خراب عشق نے شاعر کو کہیں کا نہ رکھا۔ تو اس طرح اگلا شعر جو ہے، چوتھا شعر، وہ ہے: نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہیں جس کے ہر صفحے پر نیا نیا سبق لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب چونکہ روز نیا سبق پڑھاتی ہے، یعنی زندگی میں نئے نئے تجربات سامنے آتے ہیں، طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا عمر رواں روز و شب کی کتاب انسان کو راحت کا سانس لینے نہیں دیتی، بلکہ نئے نئے مسائل اور نئے واقعات سامنے لاتی رہتی ہے۔ تو آخری شعر ہے: ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوے آنجاب نے مارا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریکیاں اور اندھیرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے ختم ہو گئے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ہی غرق رہتی۔ تو اس طرح غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ غزل میں کچھ سوالات موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے: شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں کہا؟ جواب ہے اس کا: چنانچہ جنگ کربلا کے وقت دریا فرات پر یزیدی فوجوں کا پہرا تھا، اس لیے شہدائے کربلا اس دریا سے اپنی پیاس نہ بجھا سکے اور پیاسے رہے، اس لیے شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کہتے ہیں۔ تو